میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں مرحوم پروفیسر آل احمد سرور کا لکھا آرٹیکل جس کا عنوان تعارف ہے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی مبانی سر سید احمد خان کی زندگی کے ان اچھوتے گوشوں کو روشن کیا ہے جن سے کم لوگ ہی واقف ہیں۔ ناظرین، آل احمد سرور کا یہ آرٹیکل ایک کتاب جو انتخابی مضامین سر سید سے معنون ہے ماخوذ ہے۔ یہ کتاب سر سید کے تصنیف کردہ مضمونوں کا ایک مرقع ہے۔ تو آئیے ناظرین، آل احمد سرور صاحب کے اس آرٹیکل تعارف کو پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ان کے اس آرٹیکل کی طوالت کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، جس کا اول پارٹ کچھ اس طرح ہے۔ تعارف از پروفیسر آل احمد سرور۔ سر سید علی گڑھ کے ادارے کے بانی ہی نہیں، ہندوستان کی ان عظیم شخصیتوں میں سے ہیں جنہوں نے ہماری تاریخ پر ایک غیر فانی نقش چھوڑا ہے۔ سر سید نے زندگی کے ہر شعبے پر اثر ڈالا۔ انہوں نے خواب دیکھے اور دکھائے اور پھر خوابوں کو حقیقت بنانے میں لگے رہے۔ انہوں نے مذہب، سیاست، تعلیم، معاشرت، ادب، صحافت سب میں بڑے بڑے انقلابی کارنامے انجام دیے۔ وہ بہت بڑے مصلح اور مجدد، معلم اور مجاہد تھے۔ انہوں نے اپنی ذہنی اور عملی قیادت سے قوم کا رخ مایوسی سے امید کی طرف، سستی اور بے عملی سے صحیح اور جستجو کی طرف، ماضی کے نشے سے حال کی ترشی کی طرف، ذاتی فلاح سے قوم کی بہبود کی طرف، رسم و پرستی اور اندھی تقلید سے حریت فکر اور عقلیت کی طرف، اور قدیم اسالیب فکر سے جدید عالمی معیاروں کی طرف پھیر دیا۔ اپنی پرسود اور پرخلوص شخصیت کی وجہ سے انہوں نے علم و ادب کے کتنے ہی آفتاب و مہتاب اپنے گرد جمع کر لیے اور مخلص، ہوش مند اور باعمل نوجوانوں کی ایک پوری نسل تیار کر دی۔ یقین محکم اور عملی فہم کی وہ زندہ تصویر تھے۔ ان کی یاد کافی نہیں، ان کی بلند پایہ شخصیت اور گراں قدر کارناموں کا علم و عرفان ضروری ہے، اور آج پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ سر سید 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان دہلی میں اپنی شرافت اور علم و فضل کے لحاظ سے ممتاز تھا۔ سر سید کی تعلیم دستور کے مطابق گھر پر شروع ہوئی۔ پہلے فارسی اور عربی پڑھی، پھر ریاضی، علم ہندسہ اور طب کا مطالعہ کیا۔ ان کے آباء و اجداد دہلی کے دربار میں ممتاز عہدوں پر فائز رہے تھے، مگر انہوں نے قانون کا مطالعہ کر کے منصفی کا امتحان پاس کیا اور 1841 میں منصف مقرر ہوئے۔ ملازمت کی مصروفیات کے باوجود وہ مطالعے اور تصنیف و تالیف کے ذریعے اپنے ذہن پر جلا کرتے رہے۔ دہلی کے قیام کے زمانے میں انہوں نے وہاں کے مشہور علماء سے حدیث، قرآن و فقہ کے درس لیے۔ وہیں انہیں دہلی کی تاریخی عمارتوں کا تذکرہ لکھنے کا خیال پیدا ہوا، اور بڑی محنت اور عرق ریزی کے بعد 1847 میں آثار السنادید شائع کی۔ یہ ان کا بہت بڑا علمی کارنامہ ہے، اور اس میں دہلی کی مختصر تاریخ، وہاں کی مشہور عمارتوں، محلوں، حویلیوں اور کتبوں کی تفصیل اور 120 اہل علم اور مشاہیر کا حال درج ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آئینِ اکبری کے متعدد نسخے فراہم کر کے ایک مفصل مقدمے سے اور حواشی کے ساتھ اسے شائع کیا۔ سرکاری کاموں کے باوجود علمی مشاغل میں اس انہماک نے ان میں ایک خاص بصیرت پیدا کر دی، جس کی وجہ سے بعد میں بڑے بڑے کام ظہور میں آئے۔ 1857 میں سر سید نے ایک طرف حکومت کو امن قائم کرنے میں مدد دی، دوسری طرف رفاہ عام کے ان سب کاموں پر توجہ کی جن کی وجہ سے پراگندہ روزی اور پراگندہ دل لوگ مطمئن ہو سکیں۔ انہوں نے اپنی خدمات کا کوئی صلہ قبول نہ کیا، اور اس زمانے میں جب اظہار خیال پر مہر اور زبان پر تالے تھے،
غدر اور فسادات کی ذمہ داری حکومت کی بعض خرابیوں اور مذہبی مداخلت پر رکھی اور اہل ہند کی طرف سے کسی سازش کے الزام کو باطل ٹھہرایا۔ اسباب بغاوت ہند نہ صرف ان کی جرأت و ہمت کا ثبوت ہے بلکہ ان کی بصیرت اور سوجھ بوجھ کی بھی روشن دلیل ہے۔ یہ ہماری اہم تاریخی دستاویز ہے۔ یہ دور ہندوستانیوں پر عموماً اور مسلمانوں پر خصوصاً بڑی مصیبت کا تھا۔ انگریزوں نے غدر کے بعد بڑا ظلم کیا جس کی وجہ سے مسلمانوں میں عام طور پر ہراس اور سراسیمگی پھیل گئی، مگر سر سید کے استقلال میں فرق نہ آیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ نیا سیاسی نظام اپنے ساتھ بہت سی لعنتوں کے باوجود برکتیں بھی لایا ہے اور ان برکتوں کی طرف سے روگردانی کرنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کی پستی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ قدیم نظام کی فرسودہ قدروں کو سینے سے لگائے ہوئے تھے اور علوم مغربی اور جدید زندگی کی ضروریات سے غافل تھے۔ اس لیے انہوں نے 1863 میں التماس بخدمت ساکنان ہندوستان در باب ترقی تعلیم اہل ہند شائع کیا اور اس میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کی تجویز پیش کی۔ اس سوسائٹی کا مقصد انگریزی کتابوں کا اردو ترجمہ شائع کرنا اور انگریزی علوم کو ہندوستان میں مقبول بنانا تھا۔ دہلی کالج کے بعد یہ دوسری بڑی کوشش تھی جو ایک ملکی زبان کو مغربی علوم سے مالا مال کرنے کی خاطر کی گئی تھی۔ سوسائٹی کا دفتر وہاں تھا جہاں برسوں یونیورسٹی پریس رہا اور اب طبیہ کالج ہے۔ 1866 میں سر سید نے انسٹیٹیوٹ گزٹ جاری کیا جو اردو اور انگریزی دونوں میں چھپتا تھا اور جس کا مقصد قوم اور حکومت کو ایک دوسرے سے قریب لانا اور ملک میں سنجیدہ اور تعمیری جذبے کی اشاعت کرنا تھا۔ یہ گزٹ سر سید کی وفات تک پابندی سے نکلتا رہا۔ اس میں اس زمانے کے تمام اہم اخباروں کے اقتباسات برابر درج ہوتے تھے اور آج بھی اس کے مطالعے سے ہم 19ویں صدی کے اضطراب و کشمکش اور جوش اور جذبے کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ 1869 میں سر سید نے ورناکیولر یونیورسٹی کی ایک اسکیم پارلیمنٹ کو بھیجی اور اس پر زور دیا کہ علاوہ انگریزی میں تعلیم دینے کے حکومت ایک یونیورسٹی مقامی زبانوں میں تمام علوم کے لیے قائم کر دے۔ افسوس ہے کہ حکومت نے اس تجویز کو وہ اہمیت نہ دی جس کی یہ مستحق تھی۔ اب سر سید اس عقیدے پر مستحکم ہوتے جا رہے تھے کہ ہندوستانیوں کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً جلد سے جلد جدید تعلیم اختیار کر لینی چاہیے تاکہ نہ صرف انہیں روزگار ملے بلکہ وہ مغربی علوم سے آشنا ہوں، ان کی تہذیب اور ادب کی روح کو سمجھیں اور بحیثیت مجموعی زمانے کی رفتار و وقت کے تقاضے سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ ان کے لائق صاحبزادے سید محمود کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وظیفہ ملا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سر سید نے خود بھی انگلستان کا سفر کیا اور وہاں کے قیام کے زمانے میں وہاں کی ہر چیز کو غور سے دیکھا، کتب خانوں اور علمی اداروں سے فائدہ اٹھایا، مشاہیر سے ملے، ولیم یور کی لائف آف پروفٹ کے جواب کے لیے مواد تیار کیا اور چھپوایا اور تہذیب الاخلاق کا خاکہ بنایا۔ انہوں نے انگلستان سے اپنے دوستوں کو جو خط لکھے ان کے ایک ایک حرف سے ان کے قومی درد، علمی شغف اور گہری سوجھ بوجھ کا پتہ چلتا ہے۔ ان کا زمانہ وہاں یا تو کتابوں کے مطالعے میں گزرا یا تعلیمی اداروں کی سیر اور معلومات کی فراہمی میں۔ اس زمانے کا انگلستان فارغ البالی، شان و شوکت اور صنعتی ترقی کے لحاظ سے اپنے زرین دور میں تھا۔ سر سید بھی اس روشنی سے کچھ خیرہ ہو گئے، مگر اس چکا چوند کے باوجود انہیں اپنے گھر میں اجالا کرنے کی فکر دامن گیر رہی۔ چنانچہ جب انگلستان سے واپس آ کر دسمبر 1870 میں انہوں نے تہذیب الاخلاق نکالا تو اس کے پہلے مضمون کو اس طرح شروع کیا:
اس پرچے کے اجرا سے مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجے کی سویلائزیشن یعنی تہذیب اختیار کرنے پر راغب کیا جائے، تاکہ جس حقارت سے سویلائزڈ یعنی مہذب قومیں ان کو دیکھتی ہیں وہ رفع ہو اور وہ بھی دنیا میں معزز و مہذب قوم کہلائیں۔ سویلائزیشن انگریزی لفظ ہے جس کا تہذیب سے ہم نے ترجمہ کیا ہے، مگر اس کے معنی بہت وسیع ہیں۔ اس سے مراد انسان کے تمام افعالی، ارادی اور اخلاق اور معاملات اور معاشرت، تمدن اور طریقے تمدن اور صرف اوقات اور علوم اور ہر قسم کے فنون و ہنر کو اعلیٰ درجے کی عمدگی پر پہنچانا اور ان کو نہایت خوبی اور خوش اسلوبی سے برتنا، جس سے اصل خوشی اور جسمانی خوبی ہوتی ہے اور تمکن و وقار اور قدر و منزلت حاصل کی جاتی ہے اور وحشیانہ پن اور انسانیت میں تمیز نظر آتی ہے۔ تہذیب الاخلاق 7 برس کے قریب نکلا، پھر دوسری مصروفیات کی وجہ سے بند ہو گیا۔ اس پرچے کے ذریعے مسلمانوں کی مذہبی اور تہذیبی زندگی کی تجدید شروع ہو گئی۔ اصلاح و تجدید کا جو تصور سر سید کے ذہن میں تھا وہ اجتماعی اور انفرادی زندگی کے کل شعبوں کو محیط تھا۔ انہوں نے اگرچہ جمالیات پر توجہ نہیں کی، مگر اس کی کثر ادب کی اصلاح پر زور دے کر پوری کر دی۔ سر سید کا مشن یہ تھا کہ اسلام کی ابدی حقیقت کی تفسیر عہد حاضر کی روشنی میں کریں، شبہ کی نظر سے نہیں بلکہ قدر کی نگاہ سے۔ تہذیب الاخلاق میں مذہب، تہذیب، ادب، معاشرت، قومی اخلاق پر برابر مضامین نکلتے رہے۔ اس پرچے سے جدید خیالات کی روشنی اور عقلیت کی کرن پھیلی، حقیقت نگاری کا رواج ہوا، ادب کو بلند اور حیات بخش تصورات کی گرمی ملی، مذہبی امور میں بھی فکر و نظر کی آزادی بڑھی، سنجیدہ اور علمی نثر کا آغاز ہوا، جدید تعلیم کی اہمیت واضح ہوئی۔ ایڈیسن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نے انگریزی ادب کو درباروں اور محلوں سے نکال کر قہوہ خانوں اور بازاروں تک پہنچا دیا تھا۔ سر سید نے اردو ادب کو خانقاہ، دربار اور کوچہ و بام سے نکال کر دفتروں، تعلیم گاہوں اور متوسط طبقے کے دل و دماغ تک پہنچایا۔ تہذیب الاخلاق کے مضامین میں سر سید اپنی فکر کی بلندی پر نظر آتے ہیں۔ اس پرچے نے قوم کی ذہنی قیادت علماء اور رئیسوں کے بجائے متوسط طبقے کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے دین کی خاطر دنیا کو بھی سنوارنے پر زور دیا۔ باوجود شدید مخالفت کے اس کا اثر ہوا اور لوگ سر سید کے پیام کی طرف تیزی سے متوجہ ہونے لگے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔